آپ نے سننے کے بعد آدمی سوسائٹی سے حوالے جنا لاہور میں جس سے ٹھیک 1:15 بجے مولانا محمد بیچنے کی ساختہ فرمائی رضیون محمد کے ذریعے تمام اس طرح خانے جانا منتظر کی مسجد میں 19 سفر کو ایک مجلس آباد المعلم پر غیر ممکن ہوگی جس سے علامہ سے چوبی خلاف فرمائی 56H ماڈل ٹاؤن میں 8 اور 9 سفر کو ایک مجلس آباد منعقد ہوئیں گے جس سے 9:30 بجے ایک محسن کی خلاف فرمائی محمد وعلی محمد صلی اللہ بہت سے چہرے دیکھ سکتا ہوں جو ماسک کے بغیر ہیں. برائے مہربانی اپنے ماسک اپنی جیبوں سے نکال کر لگا لیجیے جن کے پاس نہیں ہے. اور ریڈیو سے درخواست کروں گا کہ ماسک پرووائڈ کریں. محمد وعلی محمد صلی اللہ درخواست گزار ہوں قبلہ علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب سے کلو کو ضرور پڑھوں گا. محمد وعلی محمد صلی اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد محمد مصطفیٰ فاطمہ الزہرا مولائے کائنات امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن عسکری امام مہدی آخر زمان پر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. آپ سے گزارش کروں گا سید اعجاز حسین جعفری بیگم فردوس جہاں سید محمد علی سید شوکت علی سید محمود علی اس خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر ذرا مل کر بلند آواز سے ایک صلوات. آج ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک عجوبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں. پوری دنیا کا ایک عجوبہ مسئلہ ہے. وہ عجوبہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مجلس میں آپ آئیے ماسک لگا کے آئیے. SOP کا خیال رکھیے کیونکہ 2 سال میں ثابت یہ ہوا کہ کورونا صرف مذہبی اجتماعات پہ آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ سیاسی اجتماعات پہ نہیں آتا. نہ سیاسی جلسوں پہ آ رہا ہے نہ سیاسی ریلیوں پہ آ رہا ہے. یہ کم وقت پتہ نہیں کون سی دوا پی کے آتے ہیں سیاستدان سارے. بھائی ہمیں بھی وہ دوا دے دو. تمہاری لاکھوں کی ریلیاں ہوں کورونا نہیں, لاکھوں کے جلسے ہوں کورونا نہیں. ابھی سندھ میں انتخابات دیکھ کے آ رہا ہوں کورونا نہیں. کشمیر میں انتخابات ہوئے کورونا نہیں. ابھی ان کے جلسے ابھی شروع ہو جائیں گے. ان کی ہنگامے آ رہی ہے, پھڈے بازیاں بھی روزانہ جانتے نا آپ. صبح سے شام تک چینلز پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو بدبخت گالیاں دیتے ہیں. جھوٹ 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 ہے نا. کورونا نہیں. جہاں مذہبی اجتماع کی بات ہے کورونا آن ریکارڈ. یہ ہو رہی ہے میری بات ریکارڈ. سنو ایک حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو.
پہلی محرم سے پہلے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لینا، اب تو ہر چیز موبائل میں آ گئی نا، یہ بچے بیٹھے ہیں، کل آ کے میں جھوٹ بولوں گا، کل بتا دیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے تھے، ختم۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی نا، یہ بچہ نکال لے گا جو میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ محرم سے پہلے کیا ریشو تھا کورونا کا جب یہ وبا آئی ہے؟ کراچی میں 24 سے 30% جو ٹیسٹ ہو رہے تھے اس کا رزلٹ کیا آ رہا تھا؟ میرا ساتھ دیجئے، بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنے خبیث ہیں یہ لوگ۔ 24 سے 30% کراچی میں تھا، اور پورے پاکستان میں تھا 14 سے 16%۔ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، لکھتے جاؤ چاہے۔ اور پاکستان میں کتنا تھا؟ 14 سے 16۔ محرم آیا، کتنے کروڑوں کے اجتماعات ٹوٹل ملا کے ہوئے پہلی محرم سے، اور پھر عاشور پہ 4-5 کروڑ آدمی سڑکوں پہ تھا، ابھی تک مجلسیں ہو رہی ہیں۔ چیلنج کر رہا ہوں، آج کا جا کے دیکھ لو، عاشور کے بعد سے کم ہونا شروع ہوا، 7%، 6%، 6.5%، کل تھا 5.5%، ابھی اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں 4.33%۔ کیا مجلسیں ختم ہو گئی ہماری؟ روزانہ مجلسیں ہو رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں جمع ہو رہے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے یہ 14% سے 1% بھی بڑھ جاتا نا محرم میں 15%، تو یہ ملعون پچھلے کی طرح جیسے وہ نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے سارا ملبہ لادنا چاہا تھا زائرین پہ، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ایک بھی زائر کو کورونا نہیں ہوا تھا۔ جن زائرین کو ان کمبختوں نے ذلیل و خوار کیا تھا 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے بارڈر پہ، اور پھر بارڈر سے لانے کے بعد سکھر میں، اور پھر پتہ نہیں کہاں جھنگ میں رکھ، صرف ذلیل کرنے کے لیے، کیونکہ شیعہ ہیں۔ کیا ہے؟ ذلیل کرنے کے لیے۔ اور پھر جب اس نے بھانڈا پھوڑا، وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہاں کا، جام کیا ہے وہ، خالی جام نہ کہنا ورنہ FIR کٹوا دے گا، جام کمال، اس نے بھانڈا پھوڑا کہ وہ جو وہاں سے عمرہ کر کے فلائٹ آئی تھی وہ ساری کورونا لے کے آئی تھی۔ جب جا کے یہ ٹھنڈے ہوئے تھے ان کو آرام آیا تھا، ورنہ مستقل ہمارے خلاف پروپیگنڈا پر، اور اب بھی محرم میں یہ ہو جائے گا۔ اب نہیں بول رہا کوئی کہ محرم میں اب تک کل ملا کے کروڑوں کے اجتماعات ہو چکے اور ہو رہے ہیں، یہ ریشو کم کیسے ہو رہا ہے؟ حسین کے نام سے بیماری لگتی نہیں، بیماری بھاگتی ہے۔ لبیک یا مانتے؟ 1.5 سال یقین مانے، 1.5 سال میں نے خود 1.5 سال میں نے چینلز پہ بیٹھ کے بھی بات کی، لوگوں کو نصیحتیں کرتا رہا ہوں، میں خود عربت لے کے چلتا ہوں، مجھے ہو بھی چکا۔ میں کب کہہ رہا ہوں بیماری نہیں ہے نا بیماری، لیکن یہ کیسی بیماری ہے، یہ کس قسم کی بیماری ہے کہ مذہبی اجتماعات پہ حملہ آور ہوتی ہے اور تمہارے منحوسوں کے جلسے پہ نہیں ہوتی۔ تم منحوس ریلیاں اٹھاؤ تو کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوگا اس ملک میں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں بیماری نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں وبا ہے، ہم نے کبھی انکار کیا ہے، لیکن یہ تمہاری دوغلاپن، یہ منافقت، یہ کیا ہے؟ اس کا سوال کوئی ہے پوچھنے والا؟ اس سوال کا جواب ہے کسی کا؟ پوچھ لینا، میں نے تو کہہ دیا، میں کہہ بھی چکا ہوں، آن ایئر بھی کہہ چکا ہوں، پھر آپ کو میں نے رکھ دیا۔ آج کا میں نے آپ کو بتا دیا نا، آج کتنا % ہے؟ 4.33 4.33۔ ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں سب چینل ایک ہی ریشو دے رہے ہیں، کیوں؟ کیسے کم ہو گیا؟ لیکن خدا نہ کرے اگر 14 کی جگہ 15% ہو جاتا، یہ ملعون ہم پر ٹوٹ پڑتے کہ ان کے جلوسوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی مجلسوں کی وجہ سے۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا کہ بیماریاں کہیں اور پھیلتی ہیں۔ اب یہ کاش تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ کتنے قسم کی بیماریاں ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہم تو خود لوگوں سے کہہ رہے ہو، دیکھ لو ہمارے یہاں 90% سب ماسک لگائے بیٹھے ہیں، بیچارے سینیٹر، میں بھی استعمال کرتا ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حیرت اس بات پہ کہ ان کے جلسوں میں کوئی منہ پہ ماسک بھی نہیں لگاتا، نہیں وہ میک اپ خراب ہو جائے گا اس کا ماسک لگائے گا تو اسے اپنا منحوس منہ بھی دکھانا ہوتا ہے پورا،
ساری دنیا کو ہاں ہم تو ایسی بات کرتے ہیں بھائی، دل تو جلا ہوا ہے ہمارا، جس کی جو مرضی کرنا ہے کر لے، اس پہ بھی FIR کاٹ دے تو کاٹ دے بھائی. یعنی 1.5 سال سے مسلسل ہم لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں لوگوں سے، اب بھی دیکھ لیں ہماری مجلسوں میں، ہم خود جب یہ ڈسٹینس ہو گیا تو میں نے اتارا ہے، ورنہ میں تو لگا کے رکھتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے وبا ہے، ہم اس کا احتیاط کریں. لیکن یہ کیسی وبا ہے کہ تجھے نہیں ہے، تیرے جلسوں میں نہیں ہے، تیرے اجتماعات میں نہیں ہے، جتنے سیاسی پارٹیاں کر لو، لاکھوں کی ریلیاں بھی پھر اٹھنے والی ہیں. ان کا کام ہی ہے کہ ہماری جلوس اٹھاتے رہتے ہیں سارا سال، اور تو کچھ انہوں نے کرنا کرانا ہے نہیں بھائی، جلوس اٹھاتے رہو، جلوس اٹھا. اور 365 دن جلوس اٹھانے والوں کو عاشور کا جلوس کھلتا ہے. 365 دن مال روڈ کیا اور کیا صدر اور کیا ساری سڑکیں بند کرنے والوں کو عاشور کے دن یاد آتا ہے کہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. بدبخت چھٹی کا دن ہے، تو نکلتا کہاں ہے؟ 9-10 بجے چھٹی، دفتر بند، مارکیٹیں بند، سب بند، پھر کون ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ اور سن، اگر کوئی بیمار جاتا ہے، خدا کی قسم ہمارا ہر عزادار اس ایمبولینس کو خود ہی راستہ دے دیتا ہے. اور اگر کسی کو ایمبولینس نہیں ملتی نا تو ہم اپنے جلوس سے بھیج دیتے ہیں، جاؤ ایمبولینس لے کے جاؤ، فلاں مریض کو اسپتال لے کے جاؤ. ہم پر الزام لگانے سے پہلے غور تو کر لیا کرو کہ ہماری دشمنی میں تم کتنے پست ہو گئے، کتنے پست. چہلم کا جلوس نظر آئے گا، 365 دن بیٹھے ہوئے سڑکوں کے اوپر پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ وہ ہمارے رہنما کو سزا دے دی، پیٹو. میں نے دیکھا، میں نے رکھی ہوئی ہیں کلپیں، عدالت نے سزا سنا دی، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پیٹ رہا ہے. کیوں؟ جائے گا نا جب اس کے دفتر میں پیسے ملیں گے، قمیض پھاڑنے کے بھی پیسے ملیں گے، 4 ہاتھ مارنے کے اتنے پیسے، 10 ہاتھ مارنے کے اتنے پیسے. سب جانتا ہوں، ان خبیثوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیسے ملیں گے، وہ پیٹنا، اور اتنی بڑی بڑی داڑھی، پیٹ رہا ہے اپنے آپ کو. اب تجھے بدعت نہیں نظر آ رہا؟ یہی بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے نصیب کی بات ہے کہ تو چوروں کے لیے، لٹیروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، اسمگلروں کے لیے، منی لانڈرنگ کرنے والوں کے لیے سینہ پیٹتا ہے. ہم فرزند رسول کے لیے ماتم کرتے ہیں. مصیبت مچائی ہے ہماری. روز ایک مسئلہ کھڑا کرتے، روز ایک نیا فتنہ کرتے رہو. فتنے ہم عادی ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی گھبرائے نہ آج گھبرا رہے ہیں. خدا کی قسم کبھی نہیں گھبرائے. کیوں؟ پہلے عرض کر چکا ہوں، کتنی بار عرض کرتا ہوں، گھبراتا وہ ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. ہاں بھائی ضروری نا. اب جیسے یہ اچھلتے ہیں ہے نا، سڑکوں پہ آ کے جو اچھل رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا. یہ مطالبہ وہ مطالبہ، کوئی مطالبہ نہیں تو ویسے ہی آ گئے کہ مطالبہ کوئی نہیں ہمارا. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ 10 آدمی آئیں گے، 20 چینل آئیں گے. اصل کہانی معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ 10 آدمی احتجاج کے لیے نکلیں گے، 20 چینل آ جائیں گے لائیو کوریج دینے کے لیے، کیونکہ ان کو اور کچھ دکھانے کو ہے نہیں. یہ دکھائے جاؤ، یہ دکھائے جاؤ صبح سے شام تک. اس روڈ پہ نکلا، اس روڈ پہ نکلا. میں طبقات کے نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کون سے طبقات، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے کہ مولانا نے ہمارا نام لے کے کہہ دیا. تو جتنے بھی طبقات ہیں نا، ادھر کے ادھر کے، اس دفتر کے اس دفتر کے اس دفتر کے، تنخواہ بڑھائی نہیں، بڑھائی کم کیوں بڑھائی، نکال کیوں دیا ہے؟ ہمیں گھر بیٹھے تنخواہ مل رہی تھی، ہمیں گھر سے نکال دیا، ہمیں نوکری سے نکال دیا. 6 سال سے گھر بیٹھے تنخواہ مل رہی تھی، ہمیں نوکری سے نکال دیا. ہمیں نوکری چاہیے، کام کر کے تنخواہ تھوڑی چاہیے، ویسے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو سارے سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور سارا میڈیا لائیو دے گا. کوئی نہیں کہے گا کہ عوام ڈسٹرب ہو رہی ہے، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. 10 گھنٹے ٹریفک رک گیا، 20 گھنٹے ٹریفک رک گیا. جہاں حسینیت کی بات آئی، جہاں حسین کی مجلس کی بات آئی، جہاں حسین کے نام پہ اٹھنے والے جلوسوں کی بات آئی، فوراً انسانیت جاگ اٹھی.
مسئلہ کچھ نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ حسین سے بغض ہے، حسین کا ذکر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد۔ لوگ ہو جاتے ہوں گے مصلحتوں کا شکار، ہم سے تو نہیں ہوتی مصلحت بھائی، کم سے کم ان معاملات میں نہیں ہوتی جو ہمارے سامنے آنکھوں کے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لوگوں میں اب بھی آگے دیکھ لو اور جاؤ دوسری جگہوں پہ جا کے دیکھ لو، تمہیں یہاں بھی 90 سے 95% ماسک میں ملیں گے، سب ملیں گے۔ کیوں؟ احترام احترام احترام، ورنہ ہم بھی اعلان کر دیں کوئی نہیں لگائے گا، لیکن نہیں لگاؤ، ہم خود لگاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے خود لگائیں، مگر ایسے نہیں چلتا، دوغلی پالیسی نہیں، منافقت نہیں کرو۔ لوگوں نے سڑکیں بند کر دی، چوراہے بند کر دیے، پورے پاکستان میں توڑ پھوڑ ہنگامہ، گاڑیاں جلاؤ، کسی کو یاد نہیں آیا کرونا؟ سیاسی ریلیاں اٹھ گئی، کرونا یاد نہیں آیا؟ کوئی کہہ رہا ہے میرا 10 لاکھ کا جلوس، کوئی کہہ رہا ہے 20 لاکھ، اللہ کرے ایک ہی بار ان کا جلوس اٹھ جائے، سب کا جان چھوٹے ہماری۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہمارا اس کیوں نہیں ہوتا؟ اب وہی بات جو کل ہم نے شروع کی نا کہ استقامت ہمارے پاس ہے۔ کیا ہے؟ استقامت۔ آئیے اب یہ بھی ایک درد دل تھا جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آج دوپہر میری کسی سے بڑی اس پہ بحث ہو گئی۔ وہ پروگرام انشاءاللہ نشر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے فائدے میں نہیں جا رہا، وہ صرف وہی پروگرام نشر کرتے ہیں جس میں ذرا سا ہم کمزور پڑتے ہوئے نظر آ جائیں، اسی لیے ریکارڈ کرتے ہیں وہ ہمارا پروگرام کہ بھئی دیکھ لو، اگر بھاری پڑ رہا ہے تو پھر نشر نہیں کرنا۔ ایسے میرے پتہ نہیں کتنے پروگرام ہیں جو آپ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں آپ آتے نہیں تو بھائی کہاں سے آ جاؤں، وہ مجھے لے کے وہ پھنس جاتے ہیں الٹا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور خیر مجھے آنے کا شوق بھی نہیں، میں آتا بھی نہیں، لیکن کبھی کوئی بہت خاص ایشو تھا، آج بھی تو بات کی تو اس میں یہی ساری باتیں، میں نے کہا یہ پروگرام تو قبلہ نشر نہیں ہوگا، میں نے کہا نہ نشر نہ ہو، بھاڑ میں جائے، تمہارے پاس ریکارڈ میں ہے نا، جب یہ سب ختم ہو جائے تو 10 سال بعد دکھا دینا، دکھا تو دینا کہ کوئی بولا تھا۔ جیسے آج 10 سال پرانی ریکارڈنگ آ رہی ہے نا باہر لوگوں کی، کس نے کیا کیا کہا تھا، اور پھر ڈھیٹ بن کے کہتا ہے وہ اس زمانے کی بات تھی۔ سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، تمہاری سیاست میں ہوتا ہے، ہماری 1400 سال سے ایک ہی سیاست ہے، یزیدیت یزیدیت ہے، حسینیت حسینیت، ہماری ایک ہی سیاست ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آئیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور بس بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد استقامت دکھائی، کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے شیطان بزرگ کے پیچھے نہیں بھاگ گئے، ہم کو گولیاں دیتے رہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور سب بھاگ گئے۔ جب وقت پڑا تو کہاں بھاگے؟ ادھر اللہ اکبر، ادھر شیطان بزرگ، ادھر اللہ اکبر، ادھر فلانی طاقت، ادھر اللہ اکبر، ادھر اس سے پیسے لینے ورنہ اگلا مہینہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ غیرت اور یہ حمیت، چھوٹے چھوٹے ملک ڈٹ گئے ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں، اور آج سے نہیں کب سے ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی استقامت کو سلام ہے، ڈٹے رہے نا، اور ڈٹے ہوئے کیوں؟ ایک چیز انہوں نے سیکھی ہے بس، کہ مر جانا، تباہ ہو جانا، شکست نہیں ہے۔ یمن کو فتح کر لیا انہی نے، کر لیا، بڑے بڑے سورما گئے تھے، عزت راس نہیں آئی، عزت ملی تھی، عزت راس نہیں آئی، بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں ہوتا عزیزو، میں ساری چیزیں دیکھے ہوں، جیلیں بھی دیکھے ہوئے، کوڑے بھی دیکھے ہوئے، لیکن مجھے آپ کا ڈر لگتا ہے کہ میرے چکر میں آپ پر کوئی مشکل نہ آ جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ بڑے بڑے سورما چیمپئن کر کے گئے تھے، وہاں معلوم ہوا کہ کون ہے وہ علی کے غلام ہیں۔ ساری دنیا کی فورسز مل کے کچھ بگاڑ سکی ان کا، کیوں؟ ان کی غیرت زندہ ہے۔ تباہ ہو گیا یمن، تباہ ہو گیا، کوئی گھر سلامت نہیں رہا۔ جھکا سکے ان کو، ہرا سکے ان کو، وہ جینا جانتے ہیں۔ ان کے رہبر نے یہی تو کہا تھا عبد الملک حوثی نے، تم مار سکتے ہو، تباہ کر سکتے ہو،
ٹکڑے کر سکتے ہو، ہمیں ہوا میں بکھیر سکتے ہو، لیکن یہ حسرت لیے دنیا سے پہلے بھی مر گئے، تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ حسرت لیے کہ ہمیں جھکا دو، جھکا نہیں سکتے۔ اسے کہتے ہیں قومی غیرت، اسے کیا کہتے ہیں؟ قومی غیرت اور حمیت، جو جھکنے نہیں دیتی باطل کے سامنے۔ یہ ہے کربلا۔ اسی طرح دیکھا تو کتنے ملکوں کے، اب چھوڑی ایک ہی کا نام لے دیا کافی ہے نا، کتنے ملکوں کو تباہ کیا، وہ جھکے آج تک؟ کیا ان کے اقتصادی بحران نہیں؟ کیا ان کی مہنگائی نہیں ہوئی؟ آپ سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن استقامت اسی کو کہتے ہیں، ڈٹے ہوئے اللہ کے وعدے پہ یقین۔ کیوں؟ جب کوئی استقامت دکھاتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پس یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ملائکہ کو نازل کر دیتا ہے۔ کیسے نازل کرتا ہے؟ بہت ساری آیات، لیکن چلیے آپ کو لے کر چلیں وہاں تک تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، حالات کیسے بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ 1400 سال سے کیا ہمارے لیے اچھے حالات تھے؟ کہیں بتا دو کیا تھے بھائی؟ انہی 1400 سالوں میں انہی مشکلات کے طفیل عزاداری بڑھتے 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 150 ممالک میں پہنچ گئی۔ کہاں پہنچ گئی؟ خالی یہ شہر تھوڑی ہے بھائی، خالی یہ ملک تھوڑی ہے، جاؤ نا دنیا گھوما پھرو نا، قل سیروا فی الارض، جاؤ دیکھو دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہی تو ہے نا، ادھر وہ جھکانا چاہتے ہیں ادھر سے اٹھ جاتا ہے، ادھر جھکانا چاہتے ہیں وہاں سے اب تو ان کے لیے مصیبت ہو گئی، وہ سوشل میڈیا کا جن جو ہمارے خلاف چھوڑا تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا، میں وہ میرا موضوع نہیں لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ ابھی ایک علی ولی اللہ کے مسئلے پہ پھنس گئے، ایسے پھنسے کہ خود ان کے سینکڑوں ہزاروں لوگ سوالات لے کے آگے، بھائی تم یہ کہہ رہے ہو یہ تو ہے ہماری یہاں، یہ تو ہماری یہاں ہے، یہ تو ایسا ہوا، اور کب سپریم کورٹ میں ہارے۔ وہ 1922 میں تم ہار چکے، 1928 میں تم ہار چکے، 1935 میں ہارے، میں ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو، 1939 میں ہارے، 1952 میں ہارے، 1974 میں ہارے۔ اب کتنے ہار تمہارے گلے میں ہاروں کے ڈالوں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو کوئی بات نہیں، چلو ایک بار اور اپنا شوق پورا کر لو، کیونکہ ابھی تمہارے پیچھے ہاتھ ہیں کچھ، ہے نا، ہتھیلی ہے کسی کی، چلو تھوڑے دن اور اب مزے کر لو۔ پہلے بھی جن کے پیچھے ہاتھ تھے ان کا حشر ہم نے دیکھا، پھر دیکھ لیں گے، ہمیں کون سا مسئلہ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، تم ہو ہم بھی آ جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا علی کے شیعوں، وہ کہتے ہیں نا شیعہ کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی نہیں ہے ہم۔ تو میں آج فرق بتانا چاہ رہا ہوں، کمیونٹی اور ہوتی ہے، نیشن اور ہوتی ہے۔ وہ ٹی وی پہ بڑے ہمارے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے، بڑے زہریلے انداز میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا ہے۔ بھائی دیکھیں شیعہ کمیونٹی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کمیونٹی ایک گروہ کو کہتے ہیں چھوٹا، جیسے برادری، معذرت کے ساتھ شیخ حضرات برا نہ ماننا، برائی میں نہیں کہہ رہا، جیسے ہماری شیخ کمیونٹی۔ اب شیخ کمیونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک شیخ برادری ہے نا، یہ کمیونٹی ہے، ایک کمیونٹی۔ مسئلہ ہمارے برادران، برائی میں نہیں کہہ رہا، بوہری برادران، یہ بوہری ایک کمیونٹی ہے۔ کیا ہے؟ ایک کمیونٹی، محدود کمیونٹی ہے، ان کے محدود، اور وہ بالکل ایک زبان، ایک لباس، سب ان کا ایک۔ ہمارے اسماعیلی برادران، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی کی برائی میں بات نہیں کر رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہے نا، یہ بات ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسماعیلی کمیونٹی ہے نا، ہمارے یہاں بہت سے سارن کمیونٹی، فلاں کمیونٹی، فلاں، وہ اپنے کیا کرتے ہیں، علاقائی یا اپنی زبان یا اپنے پروفیشن کے حساب سے وہ ایک کمیونٹی بن جائے، جیسے کہتے ہیں بزنس کمیونٹی، سمجھ میں آ گیا؟ تاجر برادری، اب یہ تاجر برادری کوئی نیشن تو نہیں ہے نا، کمیونٹی ہے۔ اب اس برادری میں سب ہے، ہر مکتب کا ہوگا، بزنس کمیونٹی ہے نا۔ آج کل اور بہت سی کمیونٹیاں بن گئی ہیں ماشاءاللہ، اب میں کس کا نام لوں، ہے نا، اسکولز کی کمیونٹی ہے، پرائیویٹ اسکولز کمیونٹی، وہ بھی ایک کمیونٹی ہے، برائی میں نہیں کہہ رہا بھائی، ہے نا، ایک کمیونٹی ہے بھائی، کمیونٹی سے ہم کمیونٹی نہیں ہیں، ہم نیشن ہیں۔ قوم، فرق کیا ہوتا ہے؟ سنو، قوم وہ ہوتی ہے
جو دنیا کے ہر خطے میں، ہر زبان میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں پائی جاتی ہے۔ ہم قوم ہیں، قوم، اسی لیے ہر جگہ کسی پاکستان کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہاں مومنین ہیں یا نہیں ہیں؟ پارا چنار سے لے کر کراچی تک گنانا نہیں چاہتا، خود ہی گنتے رہنا، کیونکہ ہم قوم ہیں۔ اسی لیے جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری قوم کو تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو نیشن یاد کر لو یہ لفظ۔ کمیونٹی نہیں ہو تم نیشن ہو۔ اس نیشن میں ہر زبان کا بولنے والا ہے، ہر خطے کا رہنے والا ہے، اور ساری دنیا تک پھیلا دو، یہ نیشن پوری دنیا میں ملے گی نہیں ملے گی؟ اسی لیے وہاں تکلیف ہو کربلا میں تو ہم احساس کرتے، کیوں؟ ایک جسم ہے۔ کیا ہے؟ بس ہماری زبان اور علاقوں کا فرق ایسا ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء کا فرق ہوتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ جسم کے اعضاء مختلف ہیں نا ہمارے، لیکن سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ ایک انگلی میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین۔ بس مومنین کی مثال ایسے ہے جسم کی۔ دنیا میں کہیں کسی مومن کو تکلیف ہو، آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی تو مومن نہیں ہو بھائی، سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں، اچھا لگے یا برا لگے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کہتا رہے بھائی تو بھی کہنے میں آزاد ہے، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، ان چیزوں سے میں نہیں ڈرتا گھبراتا۔ صاف صاف بتا رہا ہوں، مومن کی پہچان کیا ہے؟ یہ میں تھوڑی پہچان بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے، یہ ائمہ تحریر نے بتائی کہ مومن کی پہچان ہی ہے کہ جب کسی ایک کو تکلیف ہوگی تو سارے محسوس کریں گے۔ اسی لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے نا سب کے لیے، کہیں کوئی تکلیف پہنچے کسی کو، آپ کا دل روتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارے مومن کے ساتھ، کوہستان میں ہو، بلتستان میں ہو، گلگت میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، کراچی میں۔ خیر کراچی سندھ میں آگے سندھی ناراض، ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے کہ آپ کراچی کو الگ کیوں نہیں؟ بھائی الگ نہیں کر رہا، سندھ میں ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سرائکستان ہو، جو بھی ہو، سینی سرائی کی پھر الگ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا گڑبڑ، کہیں گے لو یہ سرائی کی صوبے کی تحریک چلانے بیٹھ گیا مولوی۔ مطلب پنجاب کا کوئی بھی علاقہ ہو، جنوب یہ وہ جو بھی ہیں علاقے سارے، اور شمالی علاقہ جات ہو، کشمیر، کہیں بھی ہوتی ہے نا تکلیف۔ کیوں؟ جسم کی مانند۔ مومن کس کی مانند ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے، جسم۔ لہذا کمیونٹی میں سمجھنا اپنے آپ کو، ہم نیشن ہے، نیشن جو دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی ہے، ہر خطے میں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے اظہار کے ساتھ موجود ہے۔ کیوں؟ یہ وہ 1400 سال کی استقامت ہے۔ ہم نے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے کسی کے سامنے، اور انشاءاللہ کبھی گھٹنے ٹیکیں گے بھی نہیں، ہے نا؟ سمجھ گئے بات؟ اب آئیے، تتنزل علیہم الملائکہ، پس ان لوگوں پر اللہ ملائکہ کو بھیج دیتا ہے مدد کے لیے۔ جاؤ اپنے فرشتوں کو، جاؤ ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے نا کہ دل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، شیعہ عقیدہ یاد رکھنا، سیدھا سیدھا ٹیڑھا میڑھا نہیں کرنا، گھما پھرا کے بات نہیں کر رہا تم سے، صاف صاف کہہ رہا ہوں۔ ولایت مطلقہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ۔ ولایت مطلقہ سمجھ لینا بات کو، پہلے منہ نہ بنا لینا۔ ولایت مطلقہ کس کے لیے؟ صرف اللہ۔ کیا مطلب؟ وہ ولایت جو کسی نے اللہ کو دی نہیں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ اب گڑبڑ تو نہیں؟ اللہ کو کسی نے ولایت دی ہے تو بتا دو بھائی، نہیں شاید پیدا ہو جائے کوئی بھائی۔ ہاں آج کل بھروسہ نہیں ہے کچھ، ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ہاں وہ جو کہیں گے نہیں اللہ کو فلانے نے، اللہ معاف کرے، عجیب عجیب باتیں سننے کو مل رہی ہیں آج کے دور میں۔ اللہ رحم ہی کرے ہمارے حالوں پر، پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گئے ہیں لوگ، مجھے تو اپنے لگتے نہیں ہے، باہر سے بھیجے گئے ہیں تاکہ شیعہ بچوں کو، مومنین کے بچوں کو خراب کرو جتنا خراب کر سکتے ہو۔ جان کے کیا جا رہا ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ عمدن ان میں گھس جاؤ اور بیڑا غرق کر دو، کیونکہ باہر سے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، لہذا اندر سے ان کے عقیدے کا ستیہ ناش کرو۔ کر نہیں سکتے کچھ، جس کے نصیب میں گمراہی ہے ہو جائے گا۔ مجھے اس لیے فکر نہیں ہوتی کہ میرا دین ہو تو مجھے فکر ہوگی، میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، ہم تو اپنی
آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے گناہگار لوگ ہیں، کچھ ضرورت توشہ آخرت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ فکر اس کو ہے نا جو ہے، جس کا دین ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا تشیع کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تنزل الملائکۃ علیہم، پروردگار ان پہ کیا کرتا ہے؟ ملائکہ کو بھیج دیتا ہے. ملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پروردگار ان پر ملائکہ کو بھیجتا ہے، جاؤ مدد کرو، میرے ان بندوں کی مدد کرو. کتنی جگہ مدد کی ہے، کاش میں آپ کو گنوا سکتا. ابھی ایک منظر آپ کے سامنے ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا کہ بڑے اب کی دفعہ بڑے اچھے بن کے آئے ہیں، نیک بن کے آئے ہیں، ایسے نہیں، ایسا نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ پہلے بھی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اب بھی وقتی طور پہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ریلیف دینا پڑا، ورنہ حکومت چلا نہیں سکتے تھے. بھائی اتنا ریلیف کافی ہے. آپ جانتے ہیں تشیع کو صدیوں میں اگر 1 سال بھی مل جاتا ہے نا، تشیع صدیوں کا کام کر کے چلا جاتا ہے. بتا رہا ہوں میں آپ کو، دیکھیں دلیل دے رہا ہوں نا، تاریخی دلیل دیں گے نا آپ کو جلدی جلدی، کیونکہ وقت بھی کم ہے تو جلدی جلدی دلیل، تاریخی دلیل دیتے جائیں گے، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. کتنا وقت ملا 5ویں اور 6ٹھے امام کو؟ کتنا وقت ملا؟ 20 سے 25 سال 2 اماموں کو کام کرنے کا. وہ بھی کیوں ملا؟ کیونکہ ان کا آپس میں پھڈا شروع ہو گیا. بقول ہمارے کراچی کی زبان کے وہاں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، میں نے کہا چلو وہی لفظ استعمال کر دو. پھڈا ہو گیا، بنی امیہ بنی عباس کا جھگڑا شروع ہو گیا. وہ ادھر لگ گئے. معصوم نے مدرسہ، مکتب، دانشگاہ یعنی یونیورسٹی بنا دی. 6ٹھے امام کو بھی موقع مل گیا. بس صرف ان 2 اماموں کو موقع ملا. بس یہ 20-25 سال بھی میں نے آپ کو زیادہ بتائے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے، کم ہو جائے. میں نے زیادہ بتا دی، 15 سال سے زیادہ نہیں، لیکن چلیے 20-25 سال رکھ لیجیے. آپ کو 20-25 سال کیا ہوتے ہیں میری قوموں کی زندگی میں؟ کہاں 1400 سال کی یلغار طوفان، اور کہاں 20-25 سال. 20-25 سال میں کتنا کام کر گئے 2 معصوم، 2 امام. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کربلا تھی جس میں بچایا حسین نے دین کو، اور یہ وہ علمی کربلا تھی جس کے ذریعے سے دونوں اماموں نے بچایا کربلا کو. اسی میں عزاداری کی بنیاد، اسی میں مجالس کی بنیاد، اسی میں نوحہ خانی، اسی میں مرثیہ خانی، یہ سب امام خود رکھ کے گئے. سمجھ میں آئی بات؟ اس پہ الگ اشرا پڑھ سکتے ہیں. خود اماموں نے بنیاد رکھی کہ ایسے کرنا مجلس. ہاں الٹے سیدھے شعر نہ پڑھنے شروع کر دینا. امام کی مدح کرو، امام کے مصائب بیان کرو، نہ معلوم کہاں نکل جاتا ہے، کون سی وادیوں میں چلا جاتا ہے، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، کسی کو اوپر بٹھا دے گا، کسی کو نیچے لے آئے گا، اوپر والے کو نیچے لے آتا ہے، نیچے والے کو اوپر لے جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسا نہیں کرو، خامخواہ کی جاہلانہ باتیں. ایک علم دوست قوم، ایک علم کی وارث قوم، اس کو کوئی علمی باتیں بتاؤ. اللہ کے بندو، کن چکروں میں تم نے ڈالا ہوا ہے. لیکن بہرحال اب کیا کریں، معاملات بہت حد تک ہاتھ سے نکل گئے، بہت حد تک لوگوں کے مفادات، انٹرسٹ، وہ سب آڑے آ گئے. کیا کیا جائے؟ اب جہاں یہ انوالو ہو جائیں تھیلیاں، وہ یہی کرتا تھا نا، بنو امیہ بنی عباس کے زر و جواہر، وہ ہیرے، ان کے باپ کا مال تو تھا نہیں، مال تو بیت المال کا تھا. مسلمین کا لٹاؤ، اپنی مدح کرواؤ، اور معاذ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس ایسا زمانہ آ رہا ہے، شعر، منقبت، مدح خوانی، مرثیہ سب امام نے خود شروع کروائے نا. ائمہ طاہرین نے خود حکم دیا یہ کرو. لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں تھا کہ جو چاہو کرو. اس دائرہ بنا دیا تھا نا، ایک دائرے کے اندر اللہ کی حمد سے شروع کرو، ناز سے شروع کرو، منقبت سے شروع کرو، علی کے فضائل سے شروع کرو، میرے جد کے مصائب پہ ختم کرو. سمجھ میں آ گئی؟ یہ کبھی تفصیل بتا دیں گے آپ کو کہ مجالس کا آغاز کیسے ہوا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم ضرور بتائیں گے، کیونکہ ہمارا تو موضوعی تاریخ ہے بھائی. سیدھی سی بات یہ ہے. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ 2 اماموں نے کتنا کام کیا. اتنا بس اب بھی یہی ہوا کہ تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے تشیع کو. بس اس تھوڑے سے وقت میں کہاں سے کہاں جاتا ہے. رضا شاہ پہلوی نے
اس کے باپ رضا شاہ اول نے، اس سے پہلے صفیوں نے، اس سے پہلے قاچاریوں نے، اس سے پہلے صفیوں نے، ہامونیوں نے، کیا کچھ نہیں کیا، ختم کر دیا، تشخص بکار دیا تھا تشیع کا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ اب آپ کو بتاؤں ایک تاریخی بات، آپ کیا تو مسئلہ بعد میں آیا ہے، وہ بال نکلنے والا نا، قرآن مجید میں بال نکل رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل، یہ اس بات کی دلیل، یہ فلاں بات کی دلیل، یہ فلاں بات کی، پاگل ہو گئے ہو۔ وہ پوری فلم 79 آج سے 42 سال پہلے کی موجود ہے، جب ساواکیوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ اپنے منصوبے بتا رہے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو علماء سے مراجع سے الگ کرنے کے لیے ایک طبقہ گھسیڑ دیا گیا تھا مومنین کے اندر جو اس قسم کی چیزیں کرتا تھا کہ وہ شاہ کے خلاف جب مومنٹ چلی، سنو بیٹا کانا پھوسی بعد میں کر لینا، میرے بچے بعد میں کر لینا، پہلے میری بات سن لو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیسے کرتے تھے ہم؟ جب شاہ کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو یہ بال والی تحریک ساواک نے چلائی کہ بھائی شاہ جو ہے وہ سایہ ہے، ذل الہی، جانتے نا ذل الہی نہیں، اللہ کا سایہ ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور یہ ملا ہے نا ملا، یہ بھی مغل بادشاہوں کو ذل الہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ایک صاحب کو جب میں نے بھیجا نا ان کی کتاب کا صفحہ، بڑے شرمندہ ہوئے، میں نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا سایہ، ہم رسول اور علی کے لیے کچھ کہیں تو تجھے آگ لگ جاتی ہے، ہم کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، یہ تیرے سارے ملا اپنی کتابوں میں لکھیں ذل الہی، جہاں پناہ، عالم پناہ۔ اب تجھے شرک نظر نہیں آتا کیونکہ وہ تیرا مفتی اعظم ہے، کون؟ اورنگزیب، عالمگیر، بچوں کو نام بھی نہیں پتا اب تو اس کا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حضرت مفتی، پورا نام یاد کر لو، حضرت مفتی اورنگزیب عالمگیر، اور آگے ان سے پوچھ لینا کیا لگانا ہے بھائی، رحمت اللہ علیہ لگائے یا کیا لگائیں، ہمیں پتہ بھی نہیں نا، کچھ لوگوں کے بارے میں پھر ناراض ہو جائیں گے، پورا نام نہیں لیا تو بھائی تو بتا دے وہ لے دیں گے بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا ہے تو ذل الہی، اللہ کا سایہ بنا دیا اس کو، ذل الہی، یہ سارے کے سارے ذل الہی ہو گئے تمہارے، تو یہ مولوی سارے کیا کرتے تھے اس کو، کیا کہتے تھے؟ ذل الہی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، میری بھی رو بہکتی ہے تو میں بھی پتہ نہیں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہوں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ تو بادشاہوں کو یہ سب کہنے والے، اور لکھتے رہے، کہتے رہے، اب بھی کہتے ہیں، اب بھی لکھتے ہیں، تو ہم بڑے احترام سے سب کا نام لے رہے ہیں۔ بس ان کی مدد کے لیے کون آتا ہے؟ جو ثابت قدم رہتے ہیں، ملائکہ۔ ثابت قدم رہنا، ڈرنا مت، گھبرانا مت۔ اب دیکھیے مہلت ملنے کی بات کر رہا تھا، اتنی ان لوگوں نے سازش کی۔ اب ایک سازش کیا کی؟ وہ ساواکی بتاتا ہے کہ ہمیں ٹاسک ملا اور ہم نے پورے ایران میں اپنے ایجنٹ مولویوں اور ذاکروں کے ذریعے، او بھائی یہاں کے ذاکر مولوی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ناراض مت ہو جانا اللہ کے بندو، وہاں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی شاہ کے زمانے کی۔ کیا کیا؟ ان کو ہائر کیا گیا اور ان کے منہ ٹھونسے گئے، جتنے مانگتے تھے اس سے 10 گنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یقیناً دیکھیے سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کے، میں اسی طرح سمجھا سکتا ہوں اور میرے پاس اس سے آسان لہجہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کتنے مانگتا ہے؟ کہ 1 لاکھ کا، 10 لاکھ دے دو اس کو، اس کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ خزانہ تو ہمارے خون سے نچوڑ کے بنا ہے نا، یعنی عوام کے خون سے نچوڑا گیا نا خزانہ، ان کے باپ کا دے دو جس کو جتنا حکومت بچانے کے لیے۔ 10 لاکھ دو، تجھے کتنا چاہیے؟ کہ 10,000، کہ 1 لاکھ دے دو۔ وہ بیچارے چھٹوئیے 1,000 والے بھی تھے، 1,000 کا 10,000 دو۔ اب جو 1 کے 10 ملے اس نے وہ معجزہ مشہور کرنا شروع کیا۔ کیا؟ شاہ ذل الہی ہے، شاہ اللہ کا پرتو ہے، اور فلانے نے بشارت ہوئی ہے، فلانے کو بشارت ہوئی، فلانے نے خواب دیکھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہوشیار رہو جی کے شیعہ،
کیسے کیسے لوگ پبلک میں داخل ہوتے ہیں اور سادے بن کے ان کے پیچھے بہک جاتے ہو جا کے. بشارت ہو رہی ہے، بشارت. خواب آ رہا ہے، خواب آ رہا ہے کہ خبردار شاہ کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ جہنمی ہے. اب یہ مجھ سے غلطی بھی ہو رہی ہے، یہاں کے حکمران سن لیں گے، انہیں بھی مزہ آ جائے گا، کہیں گے او ہو یہ تو مولانا حسن ظفر نے اچھی ترکیب بتا دی، چلو جلدی سے کچھ مولویوں کو خریدو، خواب دکھلواؤ، ہے نا. لیکن کیا کروں اب بتانا پڑ رہا ہے مجھے، مجبوری ہے میری. کہ خواب آ رہا ہے، خبردار. نشانی کیا ہے؟ کہ نشانی یہ کہ ہر گھر میں قرآن مجید میں ایک بال نکلے گا. اور اگر آپ کو یاد ہے، بزرگ لوگ میری گواہی دیں گے، جو 65 میں تھے، اب تو بچوں کو تو نہیں معلوم، مجھے یاد ہے. میں آپ مجھے نیا نہ سمجھے گا، میں بہت قدیم آدمی ہوں. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. 65 میں 5-6 سال کا تھا، مجھے یاد ہے. اس زمانے میں بھی پروردگار عالم ہمارے ان شہداء کو اور درجات بلند فرمائے. یقین جانے میں جب پہلے، اب تو سب کی تصویریں نہیں آتی، میں چھوٹا سا تھا، ہر 6 ستمبر پہ اخبار کا انتظار کرتا تھا کچھ شہیدوں کی تصویریں دیکھنے کے لیے. وہ اتنے حسین جوان تھے، خاص طور پہ چلیں اس کی روح خوش ہو جائے گی، بہت بڑا شہید ہے ہمارا میجر ضیاء الدین عباسی، ٹینک ریجمنٹ کا تھا. اس کی تصویر دیکھنے کے لیے میں اخبار ڈھونڈتا تھا. اتنا حسین جوان. لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اس سرزمین کو بچانے کے لیے کیسے کیسے حسین ماؤں نے اپنے حسین لاڈلے جوان دیے، بلکہ انہیں بھی احساس نہیں ہے جو چلانے والے. کاش انہیں بھی یہ احساس ہو جاتا کہ ماؤں نے کیسے کیسے جوان اپنے اس زمین کے لیے دی. میں بتا رہا ہوں کہ میں تصویر انتظار کرتا تھا. تو وہ اس زمانے میں یہاں ہوا تھا وہ کیس. جب وہ ایران والا پڑا، پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ تو بہت پرانا واردات ہے بھائی. یہ پورا 65 نہیں، معذرت کا 71 میں، کیونکہ 71 میں قوم کو دھچکا لگا ہوا تھا نا، ایک دھچکا لگا ہوا تھا صدمے کی حالت میں. ویسے تو مجھے 65 بھی یاد ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. صدمے کی حالت میں تھی قوم 71. تو یہ چلا تھا سلسلہ، اور ہم بھی قرآن مجید ڈھونڈتے تھے. اور وہ کہیں نہ کہیں کوئی بال نکل ہی آتا تھا. او بھائی خدا کے بندو، 50 آدمی تلاوت کریں گے تو کسی نہ کسی کو کوئی داڑھی کا بال، سر کا بال نکل ہی جائے گا، گر ہی جائے گا. تو جب 365 صفحے ڈھونڈو گے تو کسی نہ کہیں تو نکل ہی آئے گا نا، کوئی بال نکل ہی آئے گا. ڈھونڈتے رہتے تھے لوگ سارا. چلیں 2000 میں تب جو ہوا تھا وہ بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تائید ہو رہی ہے تو اور اچھی بات ہے. تو وہاں ساواکیوں نے پورے ایران میں یہ مہم چلا دی. اب لوگ ڈر گئے. اوہو، شاہ تو خدا کا سایہ ہے بھائی، شاہ تو ذل الہی ہے، جہاں پناہ ہے عالم پناہ. اور جو دیکھ رہا، ہاں بھائی دیکھ جو نکل آیا، بھائی میریاں نکل آیا، بھائی شاہ کے خلاف نہیں نکلنا. سمجھ میں آئی بات؟ اتنے سادے مت بنو کہ جو آئے تمہیں اگربتی کے ذریعے سے ادھر ادھر بہکا کے بھاگ جائے. اس کا اپنا کام ہو گیا. تمہاری مراد پوری ہوئی نہ ہوئی، وہ کروڑ پتی ضرور ہو گیا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. بہرحال اب مجھے تو پتہ نہیں کس کس کی سننی پڑتی ہیں، 2-4 کی اور سن لوں گا جن کے یہاں یہ ہوتا ہوگا. وہ کہیں گے اس کا عقیدہ صحیح نہیں، کچے عقیدہ کا ہے یہ مولوی. جو یہ بات کرے وہ مولوی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. کس جگہ ہم پہنچ گئے، کہاں میں پہنچا دیا گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے سامراج کام کرتا ہے، ایسے استعمار کام کرتا ہے قوموں کے اوپر. تو ہم کیا ہیں؟ قوم ہیں. نیشن، کمیونٹی نہیں ہے، گروہ نہیں ہے، ہم قوم ہیں. اور قومیں اپنا راستہ بنانا جانتی ہیں. جیسے پانی اپنا راستہ بنانا جانتا ہے نا، ایسے قومیں بھی جانتی. یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ روز و شب کی جو گردش ہے نا، یہ آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے. 1400 سال یہ بتا رہا تھا آپ کو، 1400 سال. ابھی پریشان ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے. یہ پانی کے بلبلے ہیں. یہ کیا ہے؟ پانی کے بلبلے جن کے نصیب میں لعنتیں لکھی ہیں، یہ لعنتوں سمیت فنا ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں. یہ کچھ بھی نہیں. اس لیے میں نے کہا ثابت قدم رہنا بس. اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
ملائکہ کو کیوں بھیجتا ہے اللہ ان مومنین پر؟ پیغام لے کے آتے ہیں ملائکہ، ڈرنا مت، اللہ تخاف، خوف زدہ مت ہونا، ولا تحزنوا، دل ملول بھی نہیں ہونا۔ دل ملول ہوتا ہے نا انسان کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، ہمارے ساتھ دینے والے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، دل اس کو کہتے ہیں محزون ہونا۔ محزون بھی مت ہو۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ ملائکہ 4 چیزیں لے کر آتے ہیں۔ ایک کیا لے کر آتے ہیں؟ بشارت، صبر، اطمینان، اور ایک چیز کیا لے کر آتے ہیں؟ خوف زدہ مت ہونا، ڈرنا مت۔ کتنی بڑی طاقت آ جائے تمہارے سامنے، ڈرنا مت، محزون بھی مت ہونا، دل ملول بھی مت ہونا۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور یہ ملائکہ بشارت لے کر آتے کہ اطمینان رکھو، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارا ہے۔ جس جنت کی تم کو بشارت دی گئی ہے نا، وہ تمہارے انتظار میں۔ جیسا گھبراتے نہیں تو کون سی چیز یہاں تک لے کر آئی؟ یہ سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت بھی جسے کہتے ہیں، یہ اس کی آیت ہے۔ بھائی یہ سورہ احقاف 13ویں، اگر 14ویں آیت تک پہنچ گئے آج ٹھیک ہے، نہیں تو زندگی رہی، کل بتا دیں گے۔ 13ویں آیت، وہاں بھی یہی آیت، ذرا آگے والے لفظ بدل گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس اور کوئی نہیں، ہم کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، اللہ ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، اور پھر ڈٹ گئے، استقامت دکھائی، ڈٹ گئے، تو فلا خوف علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یقین رکھو جو لوگ میدان میں ہوتے ہیں وہ کبھی ڈرتے ہی نہیں، ان کے سامنے ہزاروں کے لشکر ہوں، ان کے سامنے لاکھوں کے لشکر ہوں، ان کے سامنے کروڑوں ہوں، ان کے سامنے ساری دنیا ہو۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو استقامت دکھاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ دل ملول ہوتے ہیں، نہ ہی وہ محزون ہوتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ 1400 سال سے ڈٹے ہوئے ہو نا، اس لیے یاد دلا رہا ہوں آپ کو، تم نہیں ہو اکیلے، تم سے پہلے کروڑوں گزر گئے۔ سوچو اس زمانے میں ہوتے تو آج ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے نا۔ تو خوش قسمت جانو کہ ابھی ہو، تھے نہیں۔ سوچو نا، وہ بھی انسان تھے نا، ہمارے باپ دادا تھے، جو بھی تھے ہمارے انسان تھے، چلے گئے۔ ہم اس زمانے میں ہوتے تو آج ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے نا۔ بس ہیں، اس کا مطلب دم غنیمت ہے۔ جب دم غنیمت ہے، پچھلوں کے ہمیں نام نہیں یاد، کروڑہا اربہا لوگ چلے گئے نا، ہمیں کیا معلوم، چلے گئے نا۔ بس یہ میں کیوں جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو یہ زمانہ ایسا ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا، زندہ رکھنا ہے۔ یہ جسم کی موت ہو جائے لیکن ایسے تو جاؤں کہ فراموشی کے سپرد نہ ہو جاؤں۔ لوگ یاد رکھیں، بچے فخر سے ذکر کریں کہ ان کی اولادیں ہیں کہ جب دنیا کے سفاک ترین دشمنوں نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے گھٹنے بھی نہیں ٹیکے، پیٹ بھی نہیں دکھائی، نہ تو پیٹ دکھائی اور نہ ہی استقامت دکھائی، ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے۔ اتنا آسان نہیں ہے استقامت دکھانا۔ اللہ کے رسول کو اللہ حکم دیتا ہے فاستقم کما امرت، اے میرے حبیب ڈٹ جاؤ۔ یہ اتنا اہم حکم ہے، یاد رکھیے۔ انسانی صفات میں سب سے بڑی صفات، آج 2-4 جملے، کل یہیں سے جہاں ختم کریں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ انسانی صفات میں سب سے بڑی صفت ہے استقامت۔ کیسے؟ ابھی 2 جملوں میں بتا دیتے ہیں آپ کو۔ جو انسانی صفات ہیں، صفات حسنہ، ان میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ استقامت۔ کیوں؟ نماز معراج المومن ہے نا، معلوم ہے نا بھائی، مانتے ہو؟ اب منوانا پڑتا ہے آج کل نماز کو بھی بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، ورنہ کوئی ایسا بھی ہے کہہ دے گا نہیں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی، اس لیے پوچھ لیتا ہوں پہلے، بھائی اہمیت ہے نا؟ مانتے ہو نا سب؟ خدا کا شکر، ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے؟ اب دیکھیے جو میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ کیوں لوگ ڈھیلے پڑ گئے؟ کیوں پیچھے پڑ گئے؟ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کیوں سبک جانا؟ اس لیے کہ جتنی بڑی عبادت اتنی بڑی استقامت چاہیے۔
سمجھ گئے؟ استقامت نہ ہو انسان عبادت کے میدان میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ گھبرا جائے گا، بھاگ جائے گا، دل نہیں لگے گا، بہانے بنائے گا، یہ وہ ایسا ہو گیا، دین آ گیا۔ اب رات کو کپڑوں پہ چھینٹیں آ گئی تھی، ارے تو بھائی تیمم کر لے، لیکن نیند بڑی پیاری ہے، نیند بڑی عزیز ہے۔ اور پھر اچھا والا دکان پہ بیٹھا گپے کر رہا ہے ہمارے ساتھ، 2 گھنٹے سے گپے لڑا رہا ہے، چلو بھی نماز پڑھ، ہاں میں آتا ہوں اب چلیے۔ اچھا بھی کیا ہوا، آپ کیا ہوا؟ کپڑوں پہ ذرا چھینٹیں آ گئے تھے، گھر جا کے کپڑے وپڑے بدل کے۔ اللہ کے بندو، اب سمجھ گئے کیا مطلب؟ استقامت نہیں ہے نا؟ استقامت چاہیے نا، حوصلہ، یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عبادت اگر استقامت نہ ہو کر سکتا ہے تو میں نے بتا دیا کہ جتنی بڑی عبادت ہو اتنی زیادہ استقامت۔ روزہ استقامت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ واجب ہے نا؟ پکا؟ شکر الحمدللہ۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ہے نا؟ نہیں رکھتا نا، بھاگتا ہے نا، حالانکہ سارا دن باولوں کی طرح پیاسا پھرے گا، بھوکا پھرے گا، کہیں کچھ ملتے نہیں، لیکن روزہ نہیں رکھے گا۔ اللہ کے بندے رکھ لے روزہ، کیا ہو جائے گا تیرا؟ لیکن کیوں؟ استقامت نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے۔ میں نے عبادت کا حوالہ دے دیا نا، اسی لیے کہ استقامت سب سے اوپر ہے۔ اگر استقامت نہیں، عبادت نہیں کر سکتا، استقامت نہیں، نماز کی پابندی نہیں کر سکتا، استقامت نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا، استقامت نہیں، خمس کہاں سے دے گا؟ مولویوں کا چلائے ہوا چکر ہے۔ اچھا بیٹا یہی سمجھتا رہے تو یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ خمس، زکوٰۃ، مولویوں کا چکر ہے، چلائے ہوا چھوڑو۔ معلوم ہوگا جب جائے گا، ابھی تو ہماری بات نہ مان، اس کی بات مان لے، جس کے تو مان رہا ہے صبح شام۔ جب جائے گا تو پتہ چلے گا اس کو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، جس نے تجھے وہ سب پٹیاں پڑھائی تھیں وہ خود روتا پھر رہا ہے، کوئی مجھے مل جائے بچانے والا۔ آپ کہو کہ بھائی تو تیری مانی تھی، ہم تیرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تیرے پروگراموں میں جاتے تھے، تو کہا بھائی اپنی پڑی ہوئی ہے، تجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، یہاں مجھے اپنے دیکھ رہا ہے کیا حساب بنا ہوا ہے میرا، تیرا تو صرف اپنا اکیلے کا ہے، میرے اوپر تو ہزاروں کا آیا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تجھے اپنے اکیلے کی فکر ہے، مجھے تو حساب دینا پڑ رہا ہے ہزاروں لاکھوں کا۔ لیکن خیر لوگ نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، ہمارا کام ہے بتانا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ سمجھیں لوگ۔ سمجھ میں آ گیا؟ استقامت چاہیے نا، ہے نا استقامت؟ عبادتوں میں استقامت ہے، بس ختم کی میں نے آج کی مجلس یہاں پہ اسی جگہ۔ سنیے، یہ استقامت ہے کہ ہزاروں کا لشکر سامنے ہو۔ میں احتیاط کر رہا ہوں، ہزاروں کا لشکر جو کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ محتاط، اس سے زیادہ کا ہوگا، مگر میں قدر متیقن کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ جو یقینی ہے۔ 70,000 کا تو ہے نا بھائی، 70,000 تو دوسروں نے بھی لکھا کربلا میں، 30,000 سے لے کے 70,000، باقی اور بھی ہوگا۔ میں اس تعداد کی بحث میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ تھوڑی کہ کتنے لاکھ کا تھا، کتنے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں قدر متقن کہ ہزاروں کا لشکر تھا، کہا ہزاروں کا لشکر، اور صبح جنگ ہونی ہے، رات کیسی گزرے گی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی بچے گا بھی نہیں، کوئی نہیں بچے گا، معلوم ہے نا، کوئی نہیں بچے گا۔ تو رات کیسی گزرنی چاہیے تھی؟ فکر میں، پریشانی میں۔ ہم پریشانی میں اور رکعت بھول جاتے ہیں، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، بھول جاتے ہیں نا رکعت۔ اول تو نمازی بھول جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، نماز پڑھنے بھول جاتا ہے، لیکن اگر یاد بھی رہ جائے بھول جاتا ہے نا۔ پہلی پڑھی تھی کہ کیوں خوف مسلط ہے نا، خوف کہ اب کیا ہونے والا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا، ایسے ہی ہے نا۔ اور شب عاشور کیا تھا؟ حسین کے خیموں میں الٹا تھا حساب، وہ گھبرائے ہوئے تھا جو ہزاروں کا لشکر تھا، ان سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھیں کہ صبح فرزند رسول سے لڑنا ہے بھائی، اور جو حسین کے ساتھ تھے۔ عبادت وہ عبادت جس کی گواہی دشمن دے، جس کی گواہی دشمن نے دی کہ نہیں دی، کہ حسین کے خیموں سے رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ۔ رات بھر انصار حسینی
یا نماز میں مشغول تھے یا مناجات. یہیں سے تو شب بیداری نکلی ہے. شب بیداری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. خیر جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا. تو شب بیداری کر رہے ہیں انصار حسینی. کیوں؟ حسین نے کہا تھا نا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں عبادت کو کتنا دوست رکھتا ہوں. اللہ کی عبادت کو کتنا دوست رکھتا ہوں. تو سب انصار حسینی مسلسل نماز شب، دعائیں، مناجات اور یا پھر گریہ کر رہے ہیں حسین کی مظلومیت پر. سمجھ میں آئے؟ اس کو کہتے ہیں استقامت بر عبادت، عبودیت. عبودیت پہ استقامت کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو اللہ کی یاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی یاد کو دل سے نہیں نکالا جا سکتا. ایسے ہی ہے نا. اور آئیے آگے. زوال لگا سورج کو، جناب سعید آگے بڑھے. کہیں جناب سعید کا نام ہے، کہیں کسی اور کا جناب عابس کا نام ہے، کوئی حرج نہیں. انصار حسینی میں سے کوئی ایک آگے بڑھا. بچے ہی کتنے 4 5 6 7 بچے ہوں گے اور بنی ہاشم ملا کے 10 12. ہاں 10 بجتا کہتا ہے مولا زوال لگ گیا سورج کو، جی چاہتا ہے آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھ لیں. ایسے ہی ہے نا. وہی پڑھ رہا ہوں جو آپ سنتے ہیں، میں کو اپنی طرف سے گڑھ کے تھوڑی لا رہا ہوں. اور حسین نے کیا کہا اس سے؟ اللہ تجھے نماز گزاروں میں محشور کرے. اس جملے سے ہی سمجھ لو کہ نماز گزار کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. اللہ کے بندو، حسین جس کو یہ دعا دے کہ اللہ تجھے نماز گزاروں میں محشور کرے. استقامت. اچھا یہ نماز خیموں میں پڑھ لیتے حسین؟ چند ہی تو لوگ تھے، خیموں کے پیچھے پڑھ لیتے حسین؟ نہیں، میدان میں صفیں بچھا دی. میدان میں صفیں بچھا نماز پڑھنے. کچھ انصار حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ 3 افراد، جناب سعید، جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری، ایک کا اور نام ہے جو میرے ذہن سے نکل گیا لیکن میں نے اپنی کتاب میں اس کا پورا لکھ دیا، تفصیل سے ایک شہید کا لکھا ہے. تو تینوں آدمی ایسے سامنے کھڑے ہو گئے امام کے. اب 2 جماعتیں بن گئیں، ایک نماز پڑھنے والی، ایک نماز کو بچانے والی. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک گروہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا نماز کی حفاظت کر رہا ہے. کیوں صحن میں، میدان میں کیوں؟ کیونکہ ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے تیروں کا میں برسا. شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تیروں کا میں برسا. پسر صاحب نے روکا تھا. تاریخ ہے جو ہے، میں وہی بتاؤں گا، الگ ہٹ کے نہیں بتاؤں گا. روکا، ٹھہر جا، نماز پڑھنے دے، کتنی دیر لگے گی، اس کے بعد مار لیں گے. تو جانتے شمر نے کیا جواب دیا؟ خاموش ہو جا، تجھے نہیں معلوم ہزاروں شامیوں کو یہ بہکا کر لایا ہوں کہ بے نمازیوں کی جماعت ہے. علی کے شیعوں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ شمر کا الزام تھا کہ بے نمازیوں کی جماعت ہے، بہکا کر لایا ہوں. اگر انہوں نے نماز پڑھتے دیکھ لیا تو تجھ سے پلٹ جائیں گے. آج تک اسی پروپیگنڈے پہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب اگر کچھ نادان دوست اس پروپیگنڈے میں شامل ہو جائیں یا شکار ہو جائیں تو کتنی بری بات ہوگی. نہ پڑھنا اور ہے، منکر الصلاۃ ہونے کا الزام لینا اور ہے. منکر الصلاۃ نہیں ہوتے کبھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے حسین نے میدان میں پڑھی. یہ میرے معصوم بچے بیٹھے ہیں نا، یقین مانے، میں ان کو خوش کرنے، بچوں کو میں کیا خوش کروں گا، لیکن یقین مانے کہ بڑوں سے زیادہ یہ سمجھتے. کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جس پہ جو لکھ دیا جائے نا، ہمیشہ کے لیے نقش مٹ نہیں سکتا. اور ہم جیسے لوگوں کیا ہیں؟ نقش بر آب. اتنی میموری دماغ میں جمع ہو چکی ہے، پتہ نہیں کیا یاد ہی کچھ نہیں رہتا. یہاں سے سنا، یہاں سے نکل گیا. سمجھ میں آئی میری بات؟
بے نمازیوں کی جماعت بتایا اس نے کہ بے نمازیوں کی جماعت ہے، میں کہہ کے لایا ہوں بے نمازی. اور یہ تو حسین کی بہن زینب، اس کا کیا کردار ہے ثانیہ زہرا کا؟ سنیے چند جملے. شام غریبہ ختم ہوئی، لوٹ مار کرنے والے لوٹ مار کر کے جا چکے، خیموں کو آگ لگ گئی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے ثانیہ زہرا نے کچھ ادھ جلے ٹکڑے نکالے، ٹکڑے بچ جاتے نا، آدھا جلا آدھا بچا، وہ نکالے، جمع کیا، ادھر ادھر بکھرے ہوئے سب بچوں کو جمع کیا. مغرب ہو چکی نا، شام ہو چکی، پہلا کام یہ ہے کہ حسین کے بچوں کو جمع کرو. جمع کر لیا، پہلا وعدہ یہ ہے نا. سکینہ کو بھی لیا، سب لیا. اب جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ سید سجاد کی ہے، امام سجاد نے نقل کی کہ جب تھکے ہارے بچے، میں یہ تو نہیں کہتا سو گئے، غش میں چلے گئے، تو میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر وہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں کچھ تلاش کرنے لگی. پھر میں نے دیکھا کہ پھر کچھ 2-3 ادھ جلے ٹکڑے مل گئے میری پھوپھی کو، وہ لے کر آئیں. تو آپ کربلا کے نقشے کو جب غور سے، جو اصلی نقشہ ہے اس کو دیکھیں گے، کربلا میں ہے وہ موجود. تو کچھ پتھر ہیں اونچے اونچے نا، دور بنے ہوئے پتھر بھی رکھے تھے، ٹیلا تو نہیں کہہ سکتے، ٹیلوں سے چھوٹے پتھر. کہ میری پھوپھی نے وہ ٹکڑے اٹھائے اور ان پتھروں کی طرف چلی. میں دیکھ رہا ہوں پتھروں کی آڑ میں میری پھوپھی نے وہ بچھائے پارچے اور نماز میں مشغول ہو گئی. 72 لاشیں اٹھائے ہوئے، گنج شہیدہ میں 72 لاشیں، 18 بنی ہاشم. پھر حسین جیسا بھائی، کسی کو ہوش رہتا ہے ایسے موقع پہ نماز کا؟ عام گھروں میں دیکھ لیجئے گا. پروردگار سب کو سلامت رکھے. میں کسی پہ بے نمازی ہونے کا الزام نہیں لگاتا، اللہ نہ کرے کبھی میں ایسا کروں، کبھی بھی نہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے نا کہ غم اتنا ہوتا ہے، کبھی کبھی غم اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یاد دلانا پڑتا ہے کہ بیٹا تم نمازی ہو، میں جانتا ہوں، میں نماز پڑھ لو، پھر بعد میں رو لیں گے، نماز پڑھ لو. ہوتا ہے نا، بھول جاتا ہے نا آدمی، نہیں یاد جنازے پہ. عزیز ترین کا اگر جنازہ ہو تو پھر کیا حالت ہوتی ہے انسان کی. اور زینب سید سجاد گواہی دے رہے کہ میری پھوپھی نے مصلی بچھایا، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، نماز ادا کر رہی ہے. اور دوسری روایت کیا بیان کرتے ہیں سید سجاد کہ پشت ناقہ پہ میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہو. علی کے شیعو، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں نا، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں. میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے اپنا باپ سمجھو، مجھے اپنا بھائی سمجھو، جو بزرگ ہے مجھے اپنا بیٹا سمجھو. عقیدت کون سی عقیدت؟ جو شعور کے ساتھ ہو. یہ دیکھو کہ مولا چاہتا کیا ہے. ہم تو جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو کبھی دیکھ لو کہ مولا میرا کیا چاہتا ہے. ثانیہ زہرا پھوپھی ہے، آغوش میں پروان چڑھایا ہے سید سجاد کو، ایسے ہی ہے نا، گود میں پالا ہے. لیکن جب خیمے جلنے لگے ہیں نا اور آخری خیمہ باقی بچا، تو ثانیہ زہرا اس آخری خیمے میں آ کے بیمار کا شانہ ہلاتے تھے، بیٹا اٹھو، سب کچھ جل گیا، یہ آخری خیمہ بچا ہے. میرے لال مجھے بتا میں کیا کروں، تو وقت کا امام ہے، بتا میں کیا کروں، جان دے دوں یا باہر نکل جاؤں؟ قیامت تک آنے والے مومنین کو بتایا ثانیہ زہرا نے کہ پہلے امام کی مرضی تو معلوم کر لو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پہلے امام کا حکم تو دیکھ لو کہ امام کیا چاہتا ہے. سید سجاد نے کیا فرمایا؟ پھوپھی اماں باہر، ابھی تو باہر نکلنا پڑے گا. اسے باہر تھوڑی نکلنا پڑے گا، ابھی سروں سے چادریں بھی چھینی جائیں گی، ابھی بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی. بس یہ رسن باندھنے کا آپ کو ایک منظر دکھا کے آپ کی زحمتیں تمام کر دیتا ہوں. سنیے یہ رسن باندھنے کا مسئلہ ہے کیا. آپ میں سے بے شمار لوگ زیارات پہ گئے نا شام، جو نہیں گئے ان کے لیے دعا کیجئے پروردگار ان سب کو لے کر جائے. سنیے، میں جب پہلی بار گیا تھا نا شام، تو قدیم شہر جو لوگ گئے انہیں دیکھا وہ اس کو محفوظ کر دیا نا، اس کو انسانی ورثہ قرار دے کے محفوظ کر دیا گیا اس شہر کو، اور باقی پھر آگے جدید شہر ہے. تو وہ پرانا دروازہ بھی ویسے ہی اس کے یعنی جدید شہر کے ساتھ ہی ہے اب تو، لیکن نظر آتا ہے کہ ہاں یہ دروازہ ہے، وہی باب دمشق جو ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال بھول گیا، اس کا نام بھی یاد تھا مجھے. اس دروازے سے اندر جاتے ہیں.
وہیں سے بھی اسیروں کو لے کر جایا گیا، اور وہاں سے دربار تک کا فاصلہ 1.5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، لگ بھگ، چلو بھائی کچھ کم زیادہ رکھ لو، میں نے کوئی ناپا تو ہے نہیں، میں تو وقت کے حساب سے بتا رہا ہوں، 20 منٹ میں پہنچ گئے وہاں، ایسے ہی ہے نا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، 2 باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کہ وہاں سے دربار تک 9 گھنٹے کیسے لگے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں 9 گھنٹے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ روایت 3 دن کی بھی ہے۔ کتنے دن کی ہے؟ 2 الگ الگ۔ پہلا، دروازے کے باہر روکا گیا، دمشق کے باہر۔ کیوں روکا گیا؟ ابھی شہر کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی، کھلے میدان میں آل رسول کو ڈال دیا گیا۔ 3-4 دن وہاں کھلے میدان میں پڑے رہے، پتھریلی زمین پہ آل رسول۔ پھر اعلان ہوا کہ اب شہر سج گیا۔ جب شہر سج گیا، جھنڈیاں سجا دی گئی، زرق برق لباس، شیرینی تقسیم ہو رہی ہے، اب اسیروں کو لانے کا حکم ہوا۔ اچھا، میں بڑا حیران تھا کہ بازار آپ جو کہیں گے کہیں چوڑا ہے کہیں پتلا ہے، ایک جگہ بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ 2 ناقے چل نہیں سکتے، اور اگر لوگوں کا ہجوم ہو تو 1 ناقہ بھی چل نہیں سکتا اگر لوگوں کا ہجوم۔ تو میں حیران تھا کہ لوگوں کا اتنا اجتماع۔ اچھا، وہ 2 چھتیاں بھی نیچے، سمجھ گیا، ٹیرس جس کو آپ اپنی زبان میں ٹیرس کہتے ہیں، وہ 2 چھتیاں بھی نیچے، جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے تماشا کیا کرتے تھے اہل بیت کا، وہ بھی نیچے۔ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک اور بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا جو رہنما تھا وہ مجھے ایک گلی میں لے گیا، اور گلی میں لے آ کہتے آئیے آپ کو ایک زیارت اور کروں، وہاں لے گیا تو وہاں ایک معبد یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، اور وہاں دیوار پہ لکھا ہوا کہ آل رسول کا قافلہ تھک کے یہاں پہ بیٹھا تھا دیوار سے ٹیک۔ اچھا، میں بڑا حیران، بھائی یہاں کیسے آ گیا؟ وہ سیدھا سیدھا ادھر جانا تھا، یہ ایسے ہی بنا دیا ہوگا لوگوں نے، جیسے معذرت کے ساتھ جیسے لوگ بنا دیتے ہیں یا مشہور ہو جاتا ہے۔ وہاں سے لے گیا بائیں طرف ایک اور گلی میں، اندر لے آ کے ایک چرچ عیسائیوں کا، کہا کہ یہاں بھی، اب وہ دیکھا وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ آل رسول کی بیبیاں جو تھیں وہ تھک گئی تھیں جب بہت چلتے چلتے، تو پیٹھ لگا کے یہاں ٹیک لگا کے اس دیوار کے ساتھ بھی۔ پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، اور ایک وہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہاں سے کیسے گیا قافلہ، اتنے پترکار نہیں گیا یہیں سے، بھائی یہیں سے نکلنے کے بعد پھر وہ آگے دربار آ جاتا ہے۔ ذرا سا میں بڑا پریشان۔ شام کو مجھے مجلس پڑھنا تھی رقیہ میں، جناب رقیہ کا جو روزہ، وہی جناب سکینہ، آپ کنفیوز مت ہوا کریں، سکینۃ القلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ حسین کے سینے کا چین، حسین کے دل کا چین، سکون، سکینۃ القلب۔ اور وہ جو باب صغیر میں جو جناب سکینہ بنت الحسین کی قبر بتاتے ہیں نا، وہ بھی سکینہ بنت الحسین ہے، لیکن امام حسین کی بیٹی نہیں ہے، وہ آگے نسل میں جا کے ہاشمیوں کی نسل میں، امام حسین کی نسل میں 5ویں 6ٹھی نسل میں ہیں، لیکن اب وہ مشہور ہو گیا تو اب مشہور جو چیز ہو جائے اب اس کا ہم کیا کریں۔ وہ وہاں بھی جو بیٹھا ہوتا ہے وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ خیر، لیکن یہ جناب رقیہ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیے عقل کی بات، زندان میں دفن کیا تھا نا، تو یہی تو زندان ہے، جہاں جناب رقیہ کا روزہ ہے نا، یہی زندان ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی دیوار ہے، دیوار کے ساتھ اس ملون کا محل جو اب کھنڈر بنا ہوا ہے موجود ہے نا، دیوار کے دیکھا ہے نا، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے، اس لیے میں پورا نقشہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ زندان میں، اسی لیے یہاں سے رونے کی آواز محل میں جاتی تھی، سنتے ہیں نا آپ، میں کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں تاریخ کی تاکہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ الگ الگ یہ سب چیزیں سنتے ہیں لیکن میں ملا کے بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ جبھی تو آواز محل میں جاتی تھی نا، جب یہاں روتی تھی بچی زندان میں، کیونکہ دیوار ساتھ ساتھ تھی نا، اس نے اپنی نگرانی میں رکھا تھا نا زندان میں، تو وہی دفن ہے وہ بچی۔ جب مجھے وہاں مجلس پڑھنے کا موقع ملا اور میں مجلس پڑھ رہا تھا، مصائب پر آیا تو جیسے کشف نہیں ہوتا، مطلب ایسے کشف ہوا، خود ہی تو میں پڑھتا ہوں، میں نے سوچا میں خود ہی تو یہ پڑھتا ہوں اور میری سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آ رہی کہ جب سجاوٹ مکمل ہوئی، حکم ہوا کہ اسیروں کو، قیدیوں کو لایا جائے دمشق کے اندر، تو اس ملون نے حکم دیا تھا کہ براہ راست نہیں، ہر محلے گلی میں گھما کے لاؤ تاکہ سارا دمشق آل رسول کا تماشا دیکھے۔ ایک ایک گلی میں گھمایا گیا، ایک ایک محلے میں گھمایا گیا، اور سنو بس آخری جملے، جب اس پتلے سے بازار میں پہنچا ہے نا قافلہ، یہی وہ جگہ ہے
کہ ناقے نہیں جا سکتے تھے آگے. کیوں؟ ایک تو ازدحام، اتنا ازدحام لوگوں کا، بڑھ نہیں سکتا تھا ایک قدم بھی، ایک قطار میں بھی ناقے نہیں جا سکتے تھے. لہذا یہ وہ بازار تھا جہاں قیدیوں کو ناقوں سے اتارا گیا اور ایک رسی سے باندھا گیا تھا. سنتے ہو نا جس رسی کا واقعہ کہ جب یزید کے دربار میں داخل ہوئے تو ایک رسی میں 12 اسیر بندے تھے. یہ رسی کہاں باندھی گئی تھی؟ اس دربار میں، کیونکہ ناقے نہیں جا سکتے تھے. قیدیوں کو اتارا ایک قطار میں، ساتھ ساتھ بھی نہیں چل سکتے تھے. ایک قطار میں بیویوں کو، کسی کا گلا، کسی کا بازو، کسی کی کمر، اور ان سب کے آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں سر جھکائے، چہروں کا پردہ بالوں سے کیے ہوئے. وا محمدہ وا مصطفیٰ یا ایھا الناس نحنو سبایا آل محمد. اے لوگو اپنی آنکھیں بند کرو، ہم آل رسول ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وما علينا إلا البلاغ. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا